بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون، فل تجوید اور حفظ کورس۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں، 973 حروف ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں تجوید۔ ذالک، یہاں پہ ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو لانگ کریں گے۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، یہاں پہ غنہ ہے، بی کا ساؤنڈ آنا چاہیے، بے نہیں، بے انہم نہیں پڑھنا، بِأَنَّهُمْ۔ یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، تھوڑا لانگ ہوگا۔ آمنوا، ثم، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، سا کا جو مخرج ہے وہ سافٹ ہوگا۔ ثم کفروا، کفروا، واو مدہ ہے، تھوڑا لانگ ہوگا۔ کفروا فطبع، فطبع، علی، اسٹینڈنگ زبر ہے، پھر لانگ ہوگا۔ علی قلوب، واو مدہ لانگ ہوگا، قلوبہم، فہم، لا، الف مدہ ہے، لا یفقہون۔ آئیے اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر بھی کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہونا ہے، یعنی وہ منافق تو تھے، زبان سے صرف اقرار کر لیا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافر کرنے سے ان کے کفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل سے ایمان نہیں لے کر آتے تھے اور اس اپنے کفر پہ قائم رہتے تھے، جس پر وہ اپنے ظاہری جو اقرار ایمان تھا وہ پہلے اس میں قائم ہی رہتے تھے، زبان سے کچھ کہتے تھے، دل پہ کچھ ہوتا تھا۔ پھر جب انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر سیدھا سیدھا ایمان اور صاف صاف کفر کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے یہ منافقت کی جو روش تھی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر ان سے توفیق چھین لی گئی کہ اب یہ سوچ سمجھ کر چلیں یا سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا۔ دیکھیں جب انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا، پھر وہ کالے سفید میں تمیز کر ہی نہیں پاتا، جھوٹ اور سچ میں تمیز کر ہی نہیں پاتا۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ سب اس کے نا سیدھے ہاتھ کا کام ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ بھائی میں تو ایماندار ہوں، میں اپنے مفاد کے لیے یا اپنے ایمان کے لیے یا اپنی عزت کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسے ذلیل حالت میں آ جاتے ہیں کہ پھر یہ ہر چیز کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے میں سے کوئی جو ہے بڑا آدمی، جو معتبر والا ہو، جو عزت والا ہو، لیکن ان کی تعلیمات پر نہ عمل کرتے تھے۔ ان کا یہ شکوہ تھا، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اللہ سبحانہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ یہ اتنے مرتبے والے ہیں تو پھر یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو سپیریئر ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر ہمیں جو ہے وہ فوقیت دی ہے۔ تو یہ جب اتنا صادق، امین، اتنا سچا، اتنا دیندار، اتنا مذہبی جو یہ انسان ہے، جو پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور قوم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر یہ ہم میں سے نہیں ہے تو کسی اور میں سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دیکھیں آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ اسی لیے ہر آیت میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایک پیغام یا پھر ایک نصیحت یا ایک سوچ چھوڑ کے جاتی ہوں کہ یہ صرف قرآن مجید اس زمانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ رہتی دنیا تک آیا ہے، یہ اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے زندہ لوگوں کو۔ اب اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم لوگوں میں منافقت نہیں پائی جاتی کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں؟ پھر جو ہمیں دین کی بات بتا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں سچی بات بتا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں نا نا نا، تم نہیں صحیح کہہ رہے، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ اور سنا ہے۔
وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، تم جو بات بتا رہے ہو اپنی بات اپنے پاس رکھو۔ ہمارا یہ رویہ ہے نا، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈر کے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہم رشوت کھا لیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہم اپنی چھوٹی سی پریشانی کو حل کرنے کے لیے سود کھا لیتے ہیں۔ تو سوچئے جب گھروں کے اندر یہ معاملات رہیں گے تو کیا ایسی کمائی میں، ایسی محفل میں، ایسی فیملی میں، گھرانے میں کیا برکت ہوگی؟ ہمارے دلوں پہ بھی تو مہر لگ گئی ہے نا، سیاہ سفید نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں پر غلط ہو رہا ہے، کہاں پہ صحیح ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ایک اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، یہ کہہ کے ہم اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں بھائی یہ اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، نہیں ہے اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نیکی کی دعوت دو اور برائی سے ایک دوسرے کو روکو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن دعا جب کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ساتھ ساتھ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی نیچا کرنا اور اپنے آپ کو اوپر رکھنا، یہ سب وہی ہمارے اندر خباثتیں ہیں جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں۔ کافر کس طرح اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یعنی منہ پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرتے تھے اور کرواتے تھے، لیکن دل میں برا جانتے تھے، اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے صرف نیتوں کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ ہر کسی کا جو نیت ہے وہی اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، نہ ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔